کیا ڈکی کو پتا تھا کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کے بعد مجھے اتنے سزا ہو جائے گی, میرا سب کچھ لٹ جائے گا, میں یہ ہو جاؤں گا, بھی بچوں سے دور ہو جاؤں گا؟ اگر اسے پتا ہوتا وہ کبھی نہ کرتا. ایجوکیشن جو ہے, انفلوئنسرز کی ایجوکیشن, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. کوئی حق چھین سکتا ہے اس سے کہ وہ کانٹینٹ نہ کریٹ کرے؟ یہ ہر انسان کا بنیادی رائٹ ہے. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کس ذلت رسوائی اس جگہ سے ہو کر آیا جس جیل میں وہ رہ کر آیا, ڈسٹرکٹ جیل لاہور. آپ پوچھیں گے کہ یہ 2025 میں آ کے ہمیں خیال آیا کہ سڑکوں پہ اور پبلک پلیسز پہ ہم سگریٹ نہیں پی سکیں گے, تو اس سے پہلے جو ہے وہ 70 سال کیا کرتے رہے آپ لوگ. پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. میرا نام طیبہ اوان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا دور ٹی وی. ناظرین, جیسے کہ آپ کو پتا ہے, کچھ دن پہلے ڈکی بھائی جو کہ نمبر 1 یوٹیوبر ہیں, ان کی بیل منظور ہو جاتی ہے اور اس ٹائم وہ اپنے گھر پر موجود ہے. لیکن اگر ہم دیکھا جائے تو ہماری عوام کے جو آئیڈل تھے وہ ڈکی بھائی تھے. بلاگنگ ان کی پسند کی جاتی تھی, ایک فیملی بلاگر تھے, اچھے بلاگر تھے, اور ان کی کچھ فنی باتیں, فنی کلپس وغیرہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہوتے تھے. لیکن اگر ہم بات کریں کہ آپ کسی ایک شخص کو 1 مہینے کے لیے یا 1-2 دن کے لیے بھی بند کمرے میں بند کر دے تو وہ ڈپریشن اور انگزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے, اور وہ کئی حد تک سنجیدہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ڈکی بھائی 3 ماہ تک جو ہے وہ جیل میں رہے, اور اب واپس آ جانے کے بعد ان کا کنٹینٹ کیا سوشل میڈیا پہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا یا نہیں, تو یہ ساری باتیں ہمارے آج کے پروگرام کا حصہ ہوں گی. ہمارے ساتھ آصف جٹ صاحب جہلم سے موجود ہیں, جو کہ ایک سینئر رپورٹر ہیں. ان سے بات کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے ڈکی بھائی کے کیس کو کس نظر سے دیکھا. السلام علیکم آصف بھائی. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ جی. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, بہت شکریہ. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. آصف بھائی, مجھے یہ بتائے گا کہ لاہور سے جو یوٹیوبر بلاگر ڈکی بھائی تھے, آپ نے اس کیس کو کس نظر سے دیکھا اور کیا آبزرو کیا؟ اٹ واز ویری انفارچونیٹ کہ وہ 100 دن جیل کے اندر رہے. میں نے بالکل. ان کے لیے دعا بھی کی, اور وہ ان لوگوں سے بھی دعا کرنے کا کہا جن کی قبول ہوتی ہے, تاکہ وہ جیل سے باہر آئیں. ہوں. یہ جو ڈکی بھائی کو پکڑ کر 100 دن کے لیے جیل میں ڈالنا تھا, جی. اگر یہ قانون نافذ کرنے کے لیے, وطن عزیز کے فائدے کے لیے اگر یہ ضروری تھا, تو چاہے وہ ڈکی ہے, چاہے وہ آصف جٹ ہے, چاہے وہ طیبہ اوان ہے, اگر یہ ضروری ہے تو ہونا چاہیے. لیکن دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب آپ کمپیئر کرتے ہیں تو آپ سوال کرتے ہیں کہ کیا صرف بالکل. پاکستان کے اندر ڈکی بھائی تھا جو بیٹنگ کو پروموٹ کر رہا تھا؟ بس یہ سوال ہے ہاں, ایک. جس کے تو نیبلنگ کا آپ بس کیس تھا. بالکل. اس کا جواب تلاش کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ انصاف ہوا یا نہیں. جی. اچھا دیکھیں, سب سے مین پر جو ٹارگٹ کیا گیا وہ ڈکی بھائی کو کیا گیا. اس کے بعد ہم جتنے بھی سوشل میڈیا انفلوئنسرز دیکھ لیں, وہ بھی گیم کی پروموشنز کر رہے ہیں, اور کئی ایسی گیمنگ کی پروموشن ابھی تک سوشل میڈیا اور ہمارے اکاؤنٹس پر ہو رہی ہیں, ان کو نہیں روکا گیا. لیکن ڈکی بھائی کو گرفتار کیا گیا, ان پر جو ہے اس طرح کے کیسز ڈالے گئے, گیمبلنگ کا کیس ڈالا گیا, اور اس کے بعد جو آڈینس کو میسج دیا گیا وہ یہ دیا گیا کہ معاشرے سے بگاڑ پیدا کیا جا رہا تھا. کیا صرف یہ گیم کو پروموٹ کرنا ہی معاشرے کا بگاڑ ہے, یا اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو کہ معاشرے سے ہٹنی چاہیے؟ دیکھیں, آپ ایک کوئی وائٹ کالر کرائم کریں, میں شراب نوشی کروں, مجھے پولیس پکڑ لے, آپ کو نہ پکڑے, تو میں یہ کہنا شروع کر دوں کہ جی طیبہ اوان کو کیوں نہیں آپ نے پکڑا, آصف جٹ کو کیوں پکڑ لیا؟ ایسا نہیں ہے. ہر چیز جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور انہیں جب جس چیز پہ جو ایکشن لینا, جیسے ابھی دیکھیں, آپ پوچھیں گے کہ یہ 2025 میں آ کے ہمیں خیال آیا کہ سڑکوں پہ اور پبلک پلیسز پہ ہم سگریٹ نہیں پی سکیں گے, تو اس سے پہلے جو ہے وہ 70 سال کیا کرتے رہے آپ لوگ. تو یہ نہیں ہے, جب جس چیز کو امپلیمنٹ ہونا ہے وہ اس وقت. انکروچمنٹ دیکھیں آپ, پیرا آئی اور آ کے انہوں نے کیسے اکھاڑ کر ریڑیاں بھی پرے پھینکی, تو آپ پوچھ نہیں سکتے کہ بھی پہلے آپ لوگ کدھر تھے. تو یہ پہلے نہیں ہوتا. اٹ از اباؤٹ کہ جب قانون نے اپنا راستہ اختیار کرنا ہوتا وہ کرتا. بٹ تھنگ از کہ اس مارکیٹ کے اندر ایجوکیشن جو ہے, انفلوئنسرز کی ایجوکیشن, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں غلط لوگ چوز کیے اور ان کی پروموشن کیا, نا, آئی ریگریٹ دیٹ. انہوں نے لوگوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا, وہ اپنی طرف سے اس چیز کو انصاف کر ہی نہیں سکتے تھے. آئی ریگریٹ دیٹ. آپ نے بھی ایسے لوگوں کو پکڑ کے پروموٹ کر دیا ہوگا کہ جن لوگوں کا بعد میں آپ کو پتا لگا ہوگا یار یہ اتنا اچھا بندہ نہیں ہے. سو وٹ ایسے آئی ہی. ڈو از, سب سے پہلے اگر ہم سے کوئی ایسا ایکٹ ہو جائے, سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگیں. آپ اس بندے کو کی تردید لگائیں اپنے چینل پہ کہ یار یہ فضول آدمی ہے,
یہ غلط آدمی ہے, اس کی پہلی ویڈیوز کو ڈیلیٹ کریں, لوگوں کو آگاہی دیں, یہی طریقہ ہے. اور بلکہ آپ الٹا اس کے خلاف قانون میں جائیں. تو یہ جو ڈکی کے ساتھ ہوا, دو چیزیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ گناہ جو ہے وہ نیت پر, عمل کا دار و مدار نیت سے جج کیا جائے گا نیت کہ پر. نیت کیا تھی. آپ بتائیں کہ کیا ڈکی کو پتا تھا کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کے بعد مجھے اتنے سزا ہو جائے گی, میرا سب کچھ لٹ جائے گا, میں یہ ہو جاؤں گا, بھی بچوں سے دور ہو جاؤں گا؟ اگر اسے پتا ہوتا وہ کبھی نہ کرتا. وہ ایسا. اس معاملے میں اسے پتا نہیں تھا. کام غلط ہے, پھر اگین وہی بات ہے, کام غلط ہے, وہ نہیں کرے گا. انسٹیٹ ہم اسے بہت بہتر یوز کر سکتے تھے. طیبہ اگر آپ غور کریں تو آپ اس کو ایمبیسڈر بنا دیتے اداروں کا. اس کی سزا یہ ہوتی کہ اس نے 1 سال تک ان چیزوں کو کنڈیم کرنا ہے, ہر پاکستانی کے موبائل سے ڈیلیٹ کروانی ہے یہ والی ایپس. تو وہ کانٹینٹ کریٹر تھا, آپ سوچیں, جس نے ملینز آف لوگوں کو یہ راستہ دیا. وہ میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ لوگوں کی وہ چھڑوا بھی سکتا تھا. آپ اسے ٹارگٹ دے دیتے, تو بالکل. 5 وقت کی نماز بنانی ہے 5 لاکھ بندیاں, آپ اس سے دیں یہ ٹارگٹ, وہ اچیو کر کے دکھائے گا آپ کو. میں سمجھتا ہوں بہتر راستے ہو سکتے تھے. پر کیف قانون کا اپنا راستہ ہے, ہم سب ادب احترام کرتے ہیں قانون کا, قانون نافذ کرنے والے لوگوں کا. اچھا دیکھیں اب ڈکی بھائی کیا ہمیں سنجیدہ دیکھنے کو ملیں گے یا واپس اپنے اس کنٹینٹ کی طرف یا اپنی انہی چیزوں کی طرف, اسی لائف کی طرف واپس آئیں گے؟ ہر وہ شخص جس نے کبھی حوالات کے اندر 10 سیکنڈ بھی نہیں گزارے, وہ یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ اب وہ کیا ہوگا. ہوں. یقین جانیے, ایک شعر ہے پنجابی کا کہ دکھیے دی گل دکھیا جانے, سکھیے نو کی خبراں. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کس ذلت, رسوائی اور اس جگہ سے ہو کر آیا جس جیل میں وہ رہ کر آیا, ڈسٹرکٹ جیل لاہور. میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں, جب آپ داخل ہوتے ہیں اندر, داخل ہوتے وقت آپ کے کیس آپ سے پوچھا جاتا ہے, آپ کے ہاتھ میں جو پرچہ ہوتا ہے وہ لے کر آپ کا نام, وہ ساری انٹری, آپ کی تصویریں بنائی جاتی ہیں, آپ کو کھڑا کر دیا. اس کے بعد جب آپ اندر جاتے ہیں تو آپ کو زمین پر بٹھا دیا جاتا ہے. آپ بیٹھ جائیں, پاؤں پر زمین پر بیٹھ جائیں. اس کے بعد آپ کو آہستہ آہستہ ایسے آپ نے آگے چلنا ہے. پھر پہلی چیک پوسٹ جو آئی جہاں پہ آپ پہلی دفعہ چیک کیا جا رہا ہے, سر کے بالوں سے لے کے پاؤں تک آپ کو آپ کی شلوار کے اندر بھی ہاتھ ڈال کے وہ یہ چیک کریں گے کہ آپ کے پاس کوئی منشیات, کوئی بلیڈ, کوئی اس طرح کی چیز تو نہیں ہے. انسان کی ایگو طیبہ اوان یہیں ٹوٹ جاتی ہے جب اس کے ساتھ ہوں. یہ سلوک ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کو وہاں پر لے کر جایا جاتا ہے جہاں پر آپ کا وزن کیا جائے گا, آپ کی ہائٹ دیکھی جائے گی, کوئی بیماری تو نہیں, معائنہ کیا جائے گا, اور اس کے بعد آپ کو ڈال دیا جائے گا. صبح ہوتے ہی آپ کو جیلر صاحب کے سامنے پیش ہونا ہے. ایسے جیسے آپ رکوع میں نہیں بیٹھتے, ایسے آپ نے بیٹھ جانا ہے سر نیچے کر کے. پیچھے سے باربر آئیں گے, آ کے اگر آپ کے بال بڑے ہیں نا تو بال کاٹ دیں گے, مونچھیں بڑی ہیں تو مونچھیں کاٹ دیں گے. اور اس کے بعد آپ کو کہیں گے کہ آپ نے اونچی آواز میں اپنا جرم بتانا ہے, اپنے باپ کا نام بتانا ہے. جیسے ہی آپ کو بلایا جائے اور آپ سے پوچھا جائے, آپ سر نیچے رکھ کے بیٹھ, اوپر نہیں دیکھنا. جیسے ہی آپ کی باری آئے گی, آپ کو بلایا جائے گا, آپ آگے جائیں گے, نام آپ اپنا بتائیں گے, اپنے باپ کا نام بتائیں گے, اپنا کیس نمبر بتائیں گے. جیسے ہی آپ اپنا کیس بتائیں گے, ایک مشکتی آئے گا, وہ آپ کو گرے بان سے پکڑے گا, نیچے کرے گا, اوپر سے پٹاک پٹاک کر کے آپ کی, جو پنجابی میں کہتے ہیں توڑتے لائے گا. یہ وہ پروسیس ہے جس سے آصف جٹ نے بھی گزرنا ہے, ڈکی نے بھی گزرنا ہے. جو جائے گا وہ گزرے گا. اس جیل میں ڈاکٹر عمر عادل گئے, اور یا مقبول جان گئے اس جیل میں. مطلب میں ریسنٹ لوگوں کی بات بتا رہا ہوں, جو بھی عمران ریاض صاحب گئے, بڑے بڑے جو لوگ گئے, انہوں جی. نے اس پروسیس سے گزرنا ہے. دس از دا پروسیس. آپ مجھے ایک بات بتائیں, یہ تکلیفیں تو میں نے آپ کو ابھی بنیادی, اس کے بعد آپ جہاں رہتے ہیں وہ چھوٹا سا سیل ہوتا ہے, اس کے اندر 3 4 5 لوگ ہوتے ہیں. صبح فجر کے وقت آپ کو اٹھا دیا جاتا ہے, اس کے بعد مغرب کے وقت آپ کو بند کر دیا جاتا ہے. جب اٹھا کے مغرب کے وقت تک کا جو جگہ ہوتی ہے وہ کوئی آپ کہہ لیں کہ 1 کنال کی وہ جگہ ہوتی ہے جس کے اندر آپ بس مسجد بھی ہوتی ہے اور واش رومز ہوتے ہیں اور آپ ادھر بیٹھ سکتے ہیں باہر. یہ زندگی آپ مجھے بتائیں ایک اس شخص کے لیے جس کے لیے آسمان لمٹ تھی, اس شخص کو جب آپ ادھر بند کر دیں گے تو آپ مجھ سے یہ کیسے پوچھ سکتے ہیں کہ ہوں. اب وہ سنجیدہ ہوگا یا کیا ہوگا. یہ میں سمجھتا ہوں مطلب کہ یہ اس کی آڈینس بھی جاننا زندگی کا چاہتے ہیں کیا وہ اپنا کنٹینٹ دوبارہ کریٹ کرے گا یا پھر بند کر کیوں دے گا نہیں کرے یوٹیوب گا. لائف کو؟ کوئی حق چھین سکتا ہے اس سے کہ وہ کانٹینٹ نہ کریٹ کرے. یہ ہر انسان کا بنیادی رائٹ ہے, وہ کرے گا, کانٹینٹ کریٹ کرنا بھی چاہیے. لیکن دیکھیں اگین میں پھر وہی کہوں گا کہ انسان پہلے جب وہ آتا تھا, شروع میں آپ دیکھیں تو وہ روسٹنگ کرتا تھا, لوگوں کو روسٹ کرتا تھا. پھر اس نے کانٹینٹ چینج کیا, وہ ولاگنگ کی طرف آیا, تو آہستہ 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 اب میں سمجھتا ہوں یہ بہت
ایک میجر تبدیلی ہے اس کی زندگی کے اندر کی، اس کے بعد اب وہ بہت بدلنا چاہیے، میرا خیال ہے بدلنا چاہیے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کنٹینٹ جو ہے ان کا وہی پرانے والا رہے گا یا کوئی میچور کنٹینٹ لے کر آئیں گے؟ میں چوری لے کر آنا چاہیے۔ پہلے والا بھی کانٹینٹ ہے جو اس کے اندر قابل اعتراض بات تو ظاہر ہے یہ بیٹنگ ہی ہے، باقی میں قانون کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، قانون کی کوئی شک اس کے باقی کنٹینٹ کو تو نہیں اٹریکٹ کرتی، کیونکہ آپ مورل ایتھکس پہ تو بات کر ہی نہیں نا فی الحال۔ آپ مورل پولیسنگ تو کر ہی نہیں سکتے، ابھی پاکستان میں تو اتنے جرم ابھی باقی ہیں ٹھیک ہونے کے لیے، تو اس کے میرا نہیں خیال، باقی تو اس کا اپنی مرضی ہے، وہ ناچے گائے، ہر انسان کا اپنا حق ہے وہ کیسا کانٹینٹ بناتا ہے۔ بہرحال اگر سنجیدہ بنائے تو وہ ظاہر ہے زیادہ پسند کیا جانے والا کام ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ تو جی ویورز، ہمارے ساتھ آج آصف جٹ موجود تھے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ اب جو ہے ڈکی بھائی ہیں وہ کس طرح سوشل میڈیا پہ آئیں گے۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ڈکی بھائی اب کیا سوشل میڈیا پر آئے گا یا نہیں، اور اگر آتے ہیں تو ان کا کنٹینٹ کس طرح کا ہونا چاہیے؟ آپ نے ہمیں نیا دور کی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان طیبہ وان کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔